بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صدق۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ اور اس سے پہلے کی تفسیر میں لے پالک بیٹے کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ لے پالک بیٹا ہم جسے کہتے ہیں اس کے مسائل بیان کیے گئے کہ وہ نکاح میں وراثت میں حقیقی بیٹے کے مانند نہیں ہو سکتا، جس کو ہم پال لیتے ہیں، جس کو لے پالک بیٹا ہماری زبان میں کہتے ہیں، اس کے احکام نکاح میں، طلاق میں، وراثت میں الگ ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس سلسلے میں بات آئی اور قرآن نے یہ کہا اگر تم اس کے باپ کو نہیں پہچانتے ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں۔ اور جو آپ بلا رہے تھے کہ کسی کے باپ کی معلوم ہونے کے باوجود بھی دوسرا جو آدمی پال رہا ہے اس کو باپ کہہ کر تم خود بلا رہے تھے، اگر یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے تو قرآن کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو غلطی تم نے پہلے کی ہے، ولیکن تعمدت قلوبکم، لیکن دل کے ارادے سے بلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ تفسیر میں یہ بات آئی کہ احکام لے پالک بچے کے الگ ہوتے ہیں، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، اس سے پردے کا بھی حکم ہے۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم ایک بچے کو لے کر ہم پال رہے ہیں، اب وہ بڑے ہو گئے، وہ ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر کسی کے بچے کو لے کر پال لیتے ہیں تو دوستو جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر بچی کو لے کر پال رہے ہیں، جب وہ بالغ ہو جائے گی تو اس سے پالنے والے کو پردہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز عجیب سی لگتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تو منہ بولے رشتے سے ہی پردہ ختم کر لیتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، لے پالک بیٹے کا مسئلہ الگ ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو کہیں آپ کے خاندان میں کوئی پال رہے ہیں تو ان سے یہ مسائل بتائے جائیں۔ اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹا مانا تھا، لوگ صحابہ ان کو
زید بن محمد کہتے تھے تو قرآن نے منع کر دیا، تو اب زید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ اب انہی کا ایک قصہ ہے جو ان کے شادی کا ہے، اور اسی واقعے سے جو ہماری تفسیر چل رہی ہے تو اسی کے متعلق ہے، لیکن بیچ میں چند آیات ہیں، تو پہلے وہ اس واقعے کو مکمل کر لیں، اس لیے پارے 22 کا آیت نمبر 20 پر 6 اس کی تفسیر پہلے سن لیں، تب پوری بات سامنے آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں، یہ اختیار نہیں ہے، نہ کسی عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو ان کو کسی مسلمان کسی مرد کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلے طور پر گمراہی میں ہے۔ یعنی اس کا ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی اللہ اور اللہ کے نبی کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے یہ اختیار نہیں کہ اس کو نہ مانے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ اب یہ آیت کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے تفصیل سے پہلے ایک لطیفہ آپ سن لیں۔ بتاؤ قرآن میں کتنے مردوں کا نام ہے اور کتنے عورتوں کا نام ہے؟ قرآن میں اللہ کسی کا نام لیا ہو بتاؤ۔ بہت سے صحابیات ہیں اور صحابہ ہیں، لیکن کسی پیغمبر کا تو نام ہے، پیغمبروں کے تو نام ہیں، ان کی بیویوں کے نام، عورتوں کے نام قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن سورہ مریم ہے وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس میں سورہ مریم میں بھی ہے کہ سورت کا نام بھی مریم ہے، اور عیسیٰ ابن مریم، جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا اکثر جگہ جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں مریم کا بھی نام لیا جاتا ہے، مریم علیہ السلام۔ تو صرف عورتوں میں حضرت مریم کا نام علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ وہ بھی ایک مصلحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں ہے، بغیر والد کے اللہ نے والدہ سے ان کو دنیا میں بھیجا، تو اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک عورت کا نام ہے وہ حضرت مریم ہے۔ دوسرا، مردوں میں کس کا نام ہے؟ صحابیات میں ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، حضرت علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین، یا 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش ہیں، ان میں کس کا نام ہے؟ جی ہاں، تو کسی کا نام، مردوں میں کسی کا نام نہیں ہے، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے فلما قضا زید بن حارثہ، جو لے پالک بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے، ان کا ایک نام مردوں میں، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے انبیاء کا تو نام ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ نبیوں کے بعد افضل انسان ہیں، لیکن ان کا نام بھی نہیں ہے، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ عثمان کا، نہ حضرت علی رضی اللہ۔ اس کا راز کیا ہے؟ اب یہ سمجھنا، قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی بڑے سے بڑے صحابی کا نام ذکر نہیں فرمایا، ٹھیک، سوائے زید بن حارثہ کے۔ کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے، ان کا نام کیوں لیا گیا؟ تو اس میں حکمت ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی نسبت ولدیت بحکم قرآنی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی نسبت تھی، زید بن محمد کہہ کر لوگ پکارتے تھے، تو ان کی یہ نسبت تھی، لوگ ایسے ہی کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خود اعلان کیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ میں جا کر کہا۔ تو ان کی نسبت ولدیت یعنی باپ کی نسبت آپ علیہ السلام کی تھی، لیکن قرآن نے کیا کر دیا کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، تو قرآن کی وجہ سے
ان کی یہ نسبت قطع کیا گیا، یعنی ان کی یہ نسبت قرآن کے حکم کی وجہ سے وہ نسبت ختم ہو گئی، تو ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہو گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بہت بڑا مقام تھا، یہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، یہ ان کو عزت تھی، قرآن نے اس عزت کو، قرآن نے حکم کو اس سے، وہ عزت سے ان کو جدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر کر دیا۔ نبی علیہ السلام ان کو چاہتے تھے بیٹا بنائے، لیکن یہ اس زمانے کی رسم تھی بیٹا بننا، تو اس چیز کو ختم کرنا تھا، تو قرآن نے کہا کہ آپ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہی ہیں۔ اب یہ جو اعزاز ان کو تھا تو وہ اعزاز ختم ہو گیا قرآن کی وجہ سے، تو اللہ نے ان کا نام قرآن میں لے کر ان کو اعزاز بڑھایا، یعنی نبی جس سے محبت کرتے ہیں تو اس طریقے سے قرآن میں ان کا نام لے لیا، اور لفظ زید قرآن کا ایک لفظ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کٹی، یعنی بیٹا ہونے کی نسبت کٹی، تو اللہ نے اپنے کلام میں ان کا تذکرہ کر دیا، تو ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہو گئے، تو اللہ نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ قرآن میں ان کا نام لے کر ذکر کر دیا، اور لفظ زید قرآن کا ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اور قرآن میں آپ نے فضائل اعمال میں بھی سنا ہے، قرآن کی ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بولو، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف پڑھے تو الف لام میم، کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں۔ زید میں کتنے حرف ہیں؟ زا یا دال، تو لفظ زید قرآن میں جب لیں گے تو لینے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا بڑا اعزاز زید رضی اللہ تعالیٰ کو دیا۔ کیا ہے؟ زید کا نام جب لے لے، ایک عام زید ہے جو دنیا میں کوئی رکھ رہے تو وہ سبب نہیں ہے، قرآن میں فلما قضا زید، اب ایک آدمی اتنا پڑھا، زید کا لفظ آ گیا تو آتی ہی اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ زا یا دال، تو 30 نیکیاں وہ نام لینے والے کو مل گئی۔ اور فضائل اعمال میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر اور تفصیل کرے تو 90 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ زا لکھنے میں 3 حروف ہوتے ہیں، یا لکھنے میں 3 حروف ہوتے ہیں، دال لکھنے میں 3 حروف ہوتے ہیں، تو اس حساب سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو خیر قرآن کے اعتبار سے کہا کہ لفظ زید کہنے سے، قرآن میں کہنے سے کہا کہ انسان کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ کس کا؟ زید بن حارثہ۔ ان کے یہ پورا واقعہ یاد رکھو جو شروع میں بتایا گیا۔ ان کے والدین آئے، چچا آئے، ان کو لے جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا محسن انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام کرتے تھے، اللہ کے نبی خود ان کا اکرام بہت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، حالانکہ غلام تھے۔ کس کے؟ حضرت زید کیا تھے؟ غلام بن کے تھے۔ اصل میں یہ غلام نہیں تھے، بڑے شریف خاندان کے تھے۔ ان کی والدہ جب ننیال آ رہی تھی تو ان کو ایک قافلے نے حملہ کیا، ان کو لے کر مکے کے بازار میں سوق عکاظ اس میں لے کر ان کو بیچ دیا گیا، تو وہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے خریدا، پھر انہوں نے آپ کو دیا، حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو ہبہ کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود ان کا بہت اکرام کرتے تھے۔ اور آپ کو تاریخ یاد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی لشکر میں حضرت زید کو بھیجتے، کسی بھی لشکر میں آپ کو بھیجتے تو امیر آپ ہی کو بناتے تھے۔ کس کو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو لشکر کا امیر بناتے تھے۔ یہ سفر کا مہینہ چلتا ہے، 20 پر 6 سفر کو اللہ کے نبی علیہ السلام 11 ہجری 20 پر 6 سفر کو ایک لشکر بھیجے۔ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے کچھ دن باقی ہیں،
اور بیمار ہو گئے تھے اللہ کے نبی، پھر کچھ افاقہ ہوا تو ملک شام اور فلسطین کی طرف ایک لشکر کو بھیجے، جس میں لشکر میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جاؤ اور روم والوں سے آپ جنگ کرو۔ تو اس کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اتنے بڑے صحابہ تھے۔ اللہ کی نبی نے حضرت زید رضی اللہ عنہ بلا کے کہا تم سالار لشکر ہو۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، پھر بھی امیر کس کو بنایا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ ہے اسلام کی خوبی۔ تو حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب بھی کسی لشکر میں آپ کو بھیجتے تو امیر لشکر انہی کو بنایا۔ یہ تھی اسلام میں غلامی کی حقیقت کہ ان کو تعلیم و تربیت دے کر جو صاحب صلاحیت ثابت ہوا اس کو مقتداؤں کا رہنما بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگرچہ کہ یہ غلام تھے لیکن ان کی ایسی تربیت کی، جب یہ کچھ قابل ہو گئے تو اللہ نے مقتداؤں کا، یعنی جیسے حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کیسے بڑے بڑے خلفاء راشدین ہیں، لیکن امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا۔ خیر، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جوان ہو گئے۔ اب جوان ہو گئے تو کیا ہونا؟ نکاح ہونا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب سوچا کہ زید غلام ہیں، غلامی کی زندگی گزارے، پھر آزاد ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام ذرا اچھے خاندان میں دیکھا۔ اور کہاں دیکھا؟ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں امیمہ، کیا نام؟ امیمہ بنت عبد المطلب۔ حضور علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ مطلب، عبد المطلب۔ ان کی بیٹی ہیں امیمہ، ان کی بیٹی ہیں حضرت زینب بنت جحش۔ بولو جحش۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں، اور ان کا مقام کتنا ہے؟ یہ حضور کے بہت قریب ہے، یعنی سگی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ اور خاندان قریش، سورہ قریش ہے آپ، لیلاف قریش، یہ خاندان بہت، جتنے قبیلے مکے میں تھے یہ خاندان قریش بڑی عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اس خاندان کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنی پھوپھی ذات بہن سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں حضرت زید کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زینب بنت جحش یہ اونچے خاندان کی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید اگرچہ کہ اپنے خاندان میں غلام نہیں تھے، بڑے اونچے، انہوں بھی اپنے قبیلے میں بڑے اونچے آدمی تھے، لیکن غلام بن گئے۔ وہ عرب میں وہ مشہور ہو گیا کہ غلام ہے، زید بن حارثہ غلام ہیں، یہ عرب میں مشہور ہے۔ اب یہ غلام ہیں، اگرچہ کہ اپنی جگہ پہ بڑے تھے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ غلام ہے اور میں بڑے اونچے خاندان کی ہوں، بڑی فضیلت ہے ہماری، اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے جب تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام رشتہ لے کر گئے تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی خود اپنا رشتہ لے کر آئے، یعنی اللہ کے پھوپھی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سمجھی کہ یہ خود اپنا رشتہ لے کر آئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زید کا تذکرہ کیا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے زینب ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، شادی کر لو زید سے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے، مجھے کچھ ٹائم دو۔ تو اللہ کے نبی نے ٹائم دیا، وہ بھائی کے پاس گئی اور بھائی بھی تیار نہیں ہوئے کہ ہمارا خاندان کیا،
ہم اونچے خاندان کے ہیں، قریش کے ہیں ہم، اور زید تو وہ تو غلام رہ چکے ہیں، اگرچہ کہ آزاد ہو گئے ہیں لیکن وہ غلام ہیں۔ تو اتنا ہونا تھا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اب نبی بولے کیا بول کو کر لو بول کو۔ تو حضرت زینب بنت جہش نے کہا نہیں، تو قرآن کی آیتیں اتر گئی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو وہ اختیار مانگے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی کرو بول دیے تو پھر بھائی بھی بہن دونوں مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، تو قرآن کی آیتیں اتر گئی۔ وما کان لمؤمن سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مراد ہیں، ولا مؤمنۃ سے کہ زینب بنت جہش ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اذا قضى اللہ، جب اللہ فیصلہ کر دیں اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو کسی بھی چیز کا، امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اختیار نہیں ہے اپنے اندر۔ اب اللہ کے نبی بول دیے۔ قرآن کہتا ہے ومن یعص اللہ، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، نافرمانی کا تو کیا بولے نہیں کرے تو قرآن کہتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، ہم اس کو بڑی گمراہی میں ڈال دیں، گمراہ ہو جائے گا وہ۔ جب یہ آیت اتری تو کتابوں میں ہے، تفسیروں میں، کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حضرت زینب نے جب کہا اللہ کے نبی آپ کو یہ رشتہ منظور ہے کہ میں زید سے شادی کر لوں، آپ کو منظور ہے؟ تو حضرت حضور علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ تو کہا کہ میں اپنے نفس کو حضرت زید کے حوالے کرتی ہوں۔ دیکھو یہاں اللہ کا جب حکم آ گیا تو حضرت زینب بنت جہش کو وہ سب جو خاندانی فضیلت ہے وہ سب بھول گئی، اور کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے مطابق جینا چاہتی ہوں۔ تو اس کے بعد جب شروع میں آپ نے سمجھایا نکاح کے بارے میں، نہیں سمجھی، جب یہ آیت اتر گئی تو فوراً اس کو مان لیا۔ اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ہدایت دی گئی۔ اب کیا ہدایت ہے اس میں؟ اس آیت میں کیا ہدایت دی گئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کا حکم بطور وجوب کے دے دیں، اس پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں آپ مسئلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کام کا حکم دے دیں، امرن کوئی کام آدر دے دے تو کسی کو چون چرا کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا آپ یہ طے کر لیں۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی، اس پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو نہ کرنے کا اختیار شرعاً نہیں رہتا۔ پھر اللہ کے نبی بولے بھائی ایک کام بولے، اللہ کے نبی بولے، اللہ بولے، تو کسی بندے کو اختیار نہیں کہ ان چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جیسے نماز ہے مثال کے طور پر، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہیں راضی ہے تو پڑھو، نہیں تو نہیں، کیا پرواہ نہیں، یہ حکم ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگرچہ وہ کام شرع واجب ضروری نہ ہو۔ اور ایک بات مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ ایسا کام ہے جو واجب نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کرو کہ کر دینا، اللہ کے نبی بولے کرو کہ کر دینا، اگرچہ کہ وہ شرعاً واجب ہو یا نہ ہو، مگر جس کے آنے کے حکم دے دیا جائے اس کا ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت سنے تو وہ ان کے بھائی راضی ہو گئے، چنانچہ حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ اب یہ بڑے خاندان کی تھی، مہر میں بھی ذرا مسئلہ ہوتا ہے، آج کل اللہ معاف کرے ہمارے یہاں کی اتنی مہر ہے کہ اللہ معاف کرے، کوئی اس کا یہی نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ہو گیا میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی ہے، کم از کم شوہر تو بھی ذرا ان کو کمزور معلوم ہوا، یعنی غلام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا مہر زیادہ دیا۔ وہ بھی کیا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی جانب سے مہر دیا۔ اللہ کے نبی خود ہے، حضرت زید کی رضی اللہ عنہ کے پاس کہاں ہے، تو انہوں نے خود اپنا مہر دیا۔ کتنا دیا؟ 4 تولہ سونا دیے اس زمانے میں۔ 4 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، 1 تولہ، اس کی ترتیب آپ دیکھ لیں۔
تو 4 तोला सोना दिया, 18 तोला चांदी दिए, 25 सेर आटा दिए। अब तजुब होता नहीं आटा का तो क्या हो, बिल्कुल उस ज़माने में बड़ी नेमत। तो अल्लाह के नबी ये सब जहेज़ में नहीं दिए, जहेज़ की बात नहीं हो रही है, महर की बात हो रही है। 25 सेर आटा दिए, 5 सेर खजूर दिए और बड़े ख़ानदान का एक जानवर दिए। बड़े ख़ानदान का तो क्या मालूम, अरब में घोड़ों की भी नस्ल रहती था। हमारे बाप दादा का नाम बाबा दादा ज़्यादा, उसके बाद के मालूम नहीं, लेकिन अरब का एक उसूल क्या मालूम, घोड़ों का भी ख़ानदान चलता था, ऊँटों का भी ख़ानदान चलता था। ये फ़लाने नस्ल का ये ज़ातीला है, ये ज़ातीला जानवर है, तो इसका पूरा नस्ब मालूम होता है, इसके बाप कौन, इसके अम्मा कौन। आज आदमी जर्रा बाबा के नामा नहीं तो भी वो पर्शियन बिल्लिया के नामा माने याद रखते हैं, नवासी, नानी, इसके अम्मा, इन बुल, अल्लाह माफ़ करे। आज खुद के नामा तो याद नहीं है, बिल्लियों के ख़ानदान याद रह रहा है, अल्लाह माफ़ करे। तो अरब में होता था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा जानवर, यानी अच्छा जानवर, अच्छे ख़ानदान का जानवर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के महर में दिया। तो दोस्तों ये है, तो आगे इसका वाक़या है कि फिर क्या हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जब इनसे हुआ तो उसके बाद क्या मसाइल आए, इंशाअल्लाह।